کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے. محبت کرنے والے سچ بولتی ہیں. جناب حفیظ ہوشیار پوری. خاندانی نام عبدالحفیظ سلیم، قلمی نام حفیظ ہوشیار پوری. ولادت 5 جنوری 1911 ہوشیار پور. گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم پائی. اس وقت فیض صاحب بھی ان کے کالج میں طالب علم تھے اور صوفی تبسم صاحب کالج میں تھے. حفیظ ہوشیار پوری صاحب اور فیض احمد فیض صاحب پہلی بار ایک کالج کے مشاعرے میں ایک ساتھ شریک تھے. 1973 کراچی میں وفات پائی. اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے. ان کے شاگرد نے بھی بڑا نام کمایا. جناب ناصر کاظمی ان کے شاگردوں میں سے رہے. ہفتہ رواں میں آئیے حفیظ ہوشیار پوری صاحب کا یہی کلام سماعت فرمائیے. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ. محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے. حفیظ ان سے میں جتنا بدگماں ہوں، وہ مجھ سے اس قدر برہم نہ ہوں گے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب حفیظ ہوشیار پوری. یوم ولادت 5 جنوری 1911 ہوشیار پور. یوم وفات 10 جنوری 1973 کراچی پاکستان. سامعین کرام، آج 4 جنوری سن 2020 کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں یاد رفتگاں کے حوالے سے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے کلام سماعت فرمائے اور اب پروگرام کے آخر میں بھی یاد رفتگاں میں جناب حفیظ ہوشیار پوری صاحب کا ذکر خیر رہا اور ان کا کلام سماعت فرمایا. اس سے قبل کہ ہم دور حاضر کے دیگر شعراء کرام جن کا یوم ولادت اسی ہفتے میں ہے، ان کے کلام کی جانب بڑھیں. آپ کا نام بنام بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارا ساتھ دیتی ہیں، اپنی قیمتی آرا سے نوازتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں، پذیرائی فرماتے ہیں. ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں. جناب جاوید علی صاحب، محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، دشت تنہائی جناب کامران سعید خان صاحب، جناب سخن شناس صاحب، جناب میر حسن میر صاحب، جناب فیصل منظور کیفی صاحب، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، جناب نسیم اعظمی صاحب، جناب محمد مسعود سلیم زاہد صاحب، جناب احتساب خان عامر صاحب، جناب صادق خان صاحب، جناب سید دلاور عباس عابدی صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب لطیف ساجد صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب سید محفوظ عابدی صاحب. اردو شاعری جناب منظر عباس صاحب، جناب نعیم رضا بھٹی صاحب، جناب ساحل حنیف صاحب، جناب عمران خان صاحب، جناب راجہ نعمان صاحب، جناب زین العابدین چنا صاحب، جناب ایم آئی کاظمی صاحب،
جناب سہیل اختر صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب۔ ارے بھتیجی مشیرہ حیدر پرواز صاحبہ، جیتی رہیے۔ جناب جوہر عباس صاحب، محترمہ پاکیزہ مہجبین صاحبہ، جناب عرفان خانی صاحب، جناب شاہ دل شمس صاحب، جناب رائے عابد علی صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب پروفیسر رحمان خاور صاحب، جناب جمیل علی صاحب، جناب میر عدنان احمد صاحب، جناب علی حسین عابدی صاحب، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، جناب رضوان حسین صاحب، جناب منصور چودھری صاحب، جناب شفقت اللہ لغاری صاحب، جناب محمد عمر جلالی صاحب، جناب علی زیدی صاحب، جناب سید اعجاز حسین عابدی صاحب، جناب راجہ اشرف صاحب، جناب تنویر اختر صاحب، اور آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ 5 جنوری 1960 کراچی میں ولادت ہوئی جناب سہیل احمد صاحب۔ والدیت جناب عزیز الرحمان صاحب۔ جناب سہیل احمد صاحب کراچی کے نمائندہ شعراء اکرام میں سر فہرست ماشاء اللہ۔ ان کی ایک نظم آپ کی سماعتوں کی نظر: ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں، ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں شب دریچوں سے پیار کرتی ہو، روشنی روشنی پر مرتی ہو، در بدر خاک ہو خزاؤں کی، ہر طرف بات ہو بہاروں کی۔ ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں آگہی بھول جائے زخموں کو، نغمگی راس آئے زخموں کو۔ ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں علم کو فکر سے ہدایت ہو، خار کو پھول کی حمایت ہو، ماں سے ممتا خراج لیتی ہو، گھر کو روشن چراغ دیتی ہو۔ ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں چاند کرنیں شمار کرتا ہو، زر دیانت سے گھر بدلتا ہو، محنتیں اجرتوں کا محور ہوں، عزتیں آبرو کا تیور ہوں۔ ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں دل کو تیرا خیال آ جائے، رقص کو بھی دھمال آ جائے، مرغزاروں میں پھول کھلتے ہوں، رنگ اور نور سے لپٹتے ہوں۔ ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں شب دریچوں سے پیار کرتی ہو، روشنی روشنی پر مرتی ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سہیل احمد صاحب، یوم ولادت 5 جنوری۔ 5 جنوری کے حوالے سے ایک اور نام جناب قمر وارثی صاحب، خاندانی نام ارشاد حسین وارثی، والدیت مشتاق حسین وارثی۔
5 जनवरी 1950 फर्रुखाबाद में विलादत हुई। जनाब कमर वारिसी साहब ने फरमाया, चरागे शौक़ सफ़र के हों क्या उजाले कम, चरागे शौक़ सफ़र के हों क्या उजाले कम, कि हमने पाँव के होने दिए न छाले कम, चरागे शौक़ सफ़र के हों क्या उजाले कम, कि हमने पाँव के होने दिए न छाले कम, रहे तलब ने कफ़े पा को जिस कदर बख्शे, रहे तलब ने कफ़े पा को जिस कदर बख्शे, वो खार हमने संभाले बहुत निकाले कम, मलाल कोई उतरता भी रूह में कैसे, मलाल कोई उतरता भी रूह में कैसे, हंसे गमों पर ज़्यादा पिए हैं नाले कम, कदम कदम पर कमर फिक्र हम सफ़र भी रहे, कदम कदम पर कमर फिक्र हम सफ़र भी रहे, सफ़र में वरना मिले हैं बिछड़ने वाले कम, चरागे शौक़ सफ़र के हों क्या उजाले कम, कि हमने पाँव के होने दिए न छाले कम। शायरी सच बोलती है। जनाब कमर वारिसी साहब, यौम विलादत 5 जनवरी। 5 जनवरी के हवाले से एक और नाम सामीन, संभल कर अब कदम अपना बढ़ाना, संभल कर अब कदम अपना बढ़ाना, तुम्हारी आजमाइश हो रही है। जनाब नौशाद मोमिन साहब, यौम विलादत 5 जनवरी सन 1967। ख़ानदानी नाम जनाब नौशाद अली अंसारी साहब। 5 जनवरी 1967 कलकत्ता में विलादत हुई। पड़ोसी शायर, तसानीफ, ज़ाविये, तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ। इसके अलावा मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, फ़न और फ़नकार, मुनव्वर राना की 100 ग़ज़लें। सै माही मिशगां 1999 से अब तक इदारत फरमा रहे हैं। जनाब नौशाद मोमिन साहब ने फरमाया कि मुझसे कभी उसूल का सौदा नहीं हुआ, मुझसे कभी उसूल का सौदा नहीं हुआ, जिंदा ज़मीर आज भी मुर्दा नहीं हुआ, दुनिया में कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ, मोमिन का सर झुका दे वो पैदा नहीं हुआ। शायरी सच बोलती है। जनाब नौशाद मोमिन साहब मजीद फरमाया कि मोहब्बत की इमारत थी उसे मिस्मार कर डाला, मोहब्बत की इमारत थी उसे मिस्मार कर डाला, मेरे मोहसिन ने जीना ही मेरा दुश्वार कर डाला, अगर मैं झूठ लिख देता तो मनसब मिल गए होते, अगर मैं झूठ लिख देता तो मनसब मिल गए होते, कलम रुस्वा न हो ये सोचकर इनकार कर डाला, मुझे हालात की तुम गर्मियों से क्यों डराते हो, मुझे हालात की तुम गर्मियों से क्यों डराते हो, ज़माने के मसाइल ने मुझे तलवार कर डाला, जिसे हमदम समझता था वही निकला मेरा कातिल, जिसे हमदम समझता था वही निकला मेरा कातिल, चलाया तीर एक
ایسا جگر کے پار کر ڈالا۔ خدا کی مار میں مومن کہاں آواز ہوتی ہے، خدا کی مار میں مومن کہاں آواز ہوتی ہے، کہ دشمن کو تیرے اس نے ذلیل و خوار کر ڈالا۔ محبت کی عمارت تھی اسے مسمار کر ڈالا، میرے محسن نے جینا ہی میرا دشوار کر ڈالا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نوشاد مومن صاحب، یوم ولادت 5 جنوری۔ وہ بضد تھا برابری کے لیے، اس کے جتنا ہی قد کیا میں نے۔ وہ بضد تھا برابری کے لیے، اس کے جتنا ہی قد کیا میں نے۔ اپنے کوچے پہ آئے دریا کو، اپنے کوچے پہ آئے دریا کو، خشک ہونٹوں سے رد کیا میں نے۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب نجیح الدین یاسم صاحب، یوم ولادت 6 جنوری۔ جناب نجیح الدین یاسم صاحب نے فرمایا کہ کون کہتا ہے تاج مانگے ہے، کون کہتا ہے تاج مانگے ہے، عشق خوں کا خراج مانگے ہے۔ کون کہتا ہے تاج مانگے ہے، عشق خوں کا خراج مانگے ہے۔ تیز بارش میں دھوپ کا ہونا، تیز بارش میں دھوپ کا ہونا، دل عجب امتزاج مانگے ہے۔ ایک تو خود بد مزاج ہے یاسم، ایک تو خود بد مزاج ہے یاسم، یار بھی بد مزاج مانگے ہے۔ کون کہتا ہے تاج مانگے ہے، عشق خوں کا خراج مانگے ہے۔ شاعری سچ بولتی جناب نجیح الدین یاسم صاحب، یوم ولادت 6 جنوری۔ ایک طرف بے دلی ہے کمرے میں، ایک طرف بے دلی ہے کمرے میں، ایک طرف زندگی ہے کمرے میں۔ مجھ کو وحشت سے بات کرنے دے، مجھ کو وحشت سے بات کرنے دے، رات یہ آخری ہے کمرے میں۔ اس کی ٹک ٹک سے دل بہلتا ہے، اس کی ٹک ٹک سے دل بہلتا ہے، ایک گھڑی لازمی ہے کمرے میں۔ ابھی آئے گا حال پوچھے گا، ابھی آئے گا حال پوچھے گا، ماں بھی کیا سوچتی ہے کمرے میں۔ کون آیا تھا میرے بعد یہاں، کون آیا تھا میرے بعد یہاں، ایک عجب خاموشی ہے کمرے میں۔ ایک طرف بے دلی ہے کمرے میں، ایک طرف زندگی ہے کمرے میں۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب نجیح الدین یاسم صاحب، یوم ولادت 6 جنوری۔ اور 6 جنوری کے حوالے سے ایک اور نام مجموعہ کلام انل عشق جناب توقیر تقی صاحب۔ اسی زمیں کو مسلح کروں گا عصر کے وقت، اسی زمیں کو مسلح کروں گا عصر کے وقت، پھر ایک آخری سجدہ کروں گا عصر کے وقت۔ تمام دن کی تھکن اور سر پہ کام بہت، تمام دن کی تھکن اور سر پہ کام بہت، اب ایسے حال میں کیا کیا کروں گا عصر کے وقت۔ مجھے یہ چھوڑ کے آگے نکل نہ جائے کہیں، مجھے یہ چھوڑ کے آگے نکل نہ جائے کہیں، میں اپنے سائے کا پیچھا کروں گا عصر کے وقت۔ سیاہ رات پروں میں سمیٹ لے گی مجھے، سیاہ رات پروں میں سمیٹ لے گی مجھے، میں رنگ شام ہوں پھیلا کروں گا عصر کے وقت۔ کوئی نہ آئے گا بہر مدد یہ جانتا ہوں، کوئی نہ آئے گا بہر مدد میں جانتا ہوں، مگر میں سب کو پکارا کروں گا
عصر کے وقت۔ اذان ہو گئی لیکن نماز باقی ہے، اذان ہو گئی لیکن نماز باقی ہے، سو ایک امام کو ڈھونڈا کروں گا عصر کے وقت۔ تمام دن مجھے فرصت کہاں ملی توقیر، تمام دن مجھے فرصت کہاں ملی توقیر، سو ڈھلتی عمر کا نوحہ کروں گا عصر کے وقت، اسی زمین کو مسلح کروں گا عصر کے وقت، پھر ایک آخری سجدہ کروں گا عصر کے وقت۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب توقیر تقی صاحب، یوم ولادت 6 جنوری۔ جاتے جاتے کسی اپنے کے حوالے کر دوں، جاتے جاتے کسی اپنے کے حوالے کر دوں، آنکھ میں خواب امانت کی طرح ہوتے ہیں۔ جناب توقیر تقی صاحب، یوم ولادت 6 جنوری۔ اور آج کے پروگرام کے آخری شاعر جناب خلش مظفر صاحب، خاندانی نام عبد الرحیم، ولدیت عبد الکریم، یوم ولادت 6 جنوری 1933، مظفر نگر، تصنیف آغشتہ۔ جناب خلش مظفر صاحب نے فرمایا کہ خطاب یافتہ مہماں بلائے جائیں گے، خطاب یافتہ مہماں بلائے جائیں گے، پھر اس کے واسطے مقتل سجائے جائیں گے، اندھیرا اوڑھ کے آئے گا ایک دن سورج، اندھیرا اوڑھ کے آئے گا ایک دن سورج، چراغ شام غریباں جلائے جائیں گے، یہ جھرنے اور یہ تالاب اور یہ دریا، یہ جھرنے اور یہ تالاب اور یہ دریا، قریب ہوتے ہوئے دور ہوتے جائیں گے، کہاں قیام کرے گا عذاب در بدری، کہاں قیام کرے گا عذاب در بدری، ہمارے واسطے کب گھر بنائے جائیں گے، خطاب یافتہ مہماں بلائے جائیں گے، پھر اس کے واسطے مقتل سجائے جائیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب خلش مظفر صاحب، یوم ولادت 6 جنوری۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، بے حد شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ جناب تنویر اختر صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ سر، اور آپ تمام ہی احباب کا بے حد شکریہ۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیریوں اور تمام مظلومین کی غیب سے امداد فرمائے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔